سر یہاں پہ سوال ہے کہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے گھر والوں کو اغوا کیا ہوا ہے ان کے بدلے میں اگر یہ کوئی بدلہ لینے کے لیے کارروائی کرتے ہیں تو پھر انہیں دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے. تو پہلے جو دہشت گردی کر رہا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے, جو بدلے میں دہشت گردی کر رہا ہے وہ دہشت گرد. میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں کہ یہ لوگ کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتے. یہ لوگ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تہذیب پاکستان کی تمام تہذیبوں سب سے پرانی تہذیب ہے. یہ لوگ حوصلے کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ اگر آپ ان کو ظلم کرتے ہیں تو یہ برداشت کو زیادہ بڑھاتے ہیں. اس لیے یہ سیاسی طور پر بہت میچیور ہیں. اور یہ کہنا کہ یہ کسی کو مارتے ہیں بالکل غلط بات ہے. یہ لوگ کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے. یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ انہیں دیے جائیں. اگر ان کے کوئی لوگ کسی چیز میں ملوث ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا جائے اور ان سے تمام لوگوں کو ملنے دیا جائے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انعام گرایا. اور پاکستان کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا ایک ٹاپک ہے سیاست الیکشن کے بعد, بلکہ یہ سمجھ لیں کہ الیکشن سے بھی بڑا ٹاپک یہی ہے کہ بلوچستان سے اسلام آباد پریس کلب کے باہر بڑی تعداد میں لوگ اپنے لواحقین جو پچھلے کئی سالوں سے گم شدہ ہیں ان کی آواز اٹھانے کے لیے حکومت کے سامنے مطالبہ رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے وہ مسنگ پرسن جو پچھلے کئی سالوں سے غائب ہیں انہیں واپس کیا جائے اور انہیں اپنے پیاروں میں چھوڑا جائے. اس حوالے سے کچھ دن قبل جب لانگ مارچ کی صورت میں بلوچستان سے لوگ اسلام آباد پہنچے تو انہی سڑکوں کے اوپر ان کے اوپر تشدد کیا گیا. رات کے 2 بجے شدید سردی میں ان کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکا گیا اور ان کو لاٹھیوں کے ساتھ مارا گیا, گھسیٹا گیا سڑکوں کے اوپر اور مختلف تھانوں میں گرفتار کر لیا گیا. ابھی آج یہ اتوار کا دن ہے. یہ صورتحال یہ ہے کہ وہ جو مسنگ پرسن کے لواحقین ہیں وہ اسی طرح احتجاجی دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پولیس کی نفری یہاں پہ موجود ہے. ان کی طرف سے خاردار تاریں لگا کے ان کو حصار میں رکھا گیا ہے اور اس وقت یہاں پہ مختلف کمیونٹی کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. یہاں پہ کچھ صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے, کون سی پارٹی ہے؟ ایوب ملک ہے. میرا تعلق نیشنل پارٹی سے ہے. میں نیشنل پارٹی پنجاب کا صدر ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ان کے ساتھ کیا کرنے ہیں آپ؟ دیکھیں, ہم ان کے ساتھ آئے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان صرف اس وقت ہی مضبوط ہو سکتا ہے جب اس میں رہنے والی مختلف قومیں ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے. بلوچ 5000 سالہ تہذیب کے مالک ہیں. ان کی اپنی زبان ہے, جغرافیہ ہے, اور ان کو اس وقت ان کے ساتھ بنگالیوں سے بھی برا سلوک کیا جا رہا ہے. ہم صرف ارباب اختیار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب پاکستان کی وفاقیت کا تقاضا ہے کہ آپ لوگ ہوش کے نوخن لیں. ان کے جو بچیاں یہاں آئی ہوئی ہیں ان کے کسی کا والد 20 سال سے 15 سال سے غائب ہے, کسی کا بچے غائب ہے, کسی کا شوہر غائب ہے. اور ان کو جب یہ اسلام آباد میں داخل ہوئے ہیں تو ہمیں بڑی شرم آئی ہے کہ ان کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا گیا ہے, ان کو مارا گیا ہے. کئی عورتوں نے مجھے بتایا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ جن کے شوہر 15 سال سے غائب ہیں اور پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں, کیا وہ زندہ ہیں, کس حال میں, کیا وہ دوسری شادی کر سکتی ہیں؟ اچھا سر, اس میں میں ایک چیز کیا جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا وہ بیوہ ہیں, کیا ان کے شوہر فوت ہو گئے ہیں, کیا وہ اور شادی کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی. تو ریاست کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. اور یہ ریاست جو ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو ارباب اختیار ہیں جو یہ سارے کام کر رہے ہیں ان کا تعلق اس وفاق کو قائم رکھنے میں دلچسپی ہے یا نہیں ہے. اس کی وجہ سے کوئی بڑا عذاب آ سکتا ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ ایک عورت جو پچھلے 20 سال سے اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی ہے, یہ ایک ناقابل بیان چیز ہے. اس پہ دیکھیے, اس سے بڑا ظلم تو ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا دیکھیے کہ یہ نہتے لوگ ہیں اور انہوں نے اس چیز کے پکا مصمم ارادہ کیا ہوا کہ ہم ہمیشہ نہتے رہیں گے اور اپنے حوصلے بلند کریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی ظالم یہ اتنے ہیں کہ جس طریقے سے مردوں نے, پولیس والوں نے عورتوں کو مارا, تھپڑ مارے, گھسیٹ کے لے گئے. تو یہ ہماری مائیں بھی ہیں. ہمیں وہ جو مار رہے ہیں کیا ان کی مائیں نہیں ہیں؟ تو ہمیں جب تک اس طرح نہیں سوچیں گے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا, یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. آج میں پنجابی ہوں, مجھے اتنا شرم آ رہا ہے کہ اس علاقے میں کیونکہ جو فورسز کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر پنجابی ہیں, تو ہمارے پر انڈائریکٹلی ایک ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آج پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. اس لیے سیاسی طور پر ان سے بات کریں. جو لوگ کسی چیز میں ملوث ہیں ان کو عدالتوں میں لے کے جائیں, اور یہی دنیا میں ہوتا رہا ہے اور ان کو سیکھنا ہوگا. سیاست کے ذریعے معاملات حل ہوں گے. پاکستان آگے اگر بڑھنا ہے وہ سیاست کی بنیاد پہ بڑھے گا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک کہ اس وقت یہ جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں
یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے سامنے ایک بچہ اسرار ہے. یہ دیکھیے جو کہ 2023 سے کتنا چھوٹا سا بچہ ہے. یہ 2023 سے غائب ہے. یہ ہمارا بچہ بھی تو ہو سکتا ہے. یہ دیکھیے رحیم الدین یہ 2016 سے جو ہے لاپتہ ہے. اسی طرح غلام فاروق 2015 سے لاپتہ ہیں. یہ تمام کسی کے بچے ہیں, کسی کے شوہر ہیں, کسی کے کیا, اور کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ کہاں ہیں. ہمیں ان ظالموں کو جنہوں نے یہ کام کیا ہے, وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کام کیا ہے, پاکستان کی فیڈریشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور ہم نے ایسا لگتا ہے کہ بنگالیوں سے ظلم کرنے کے بعد کوئی سبق حاصل نہیں کیا. سر یہ جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھ رہا ہے. پاکستان کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے اس حوالے سے. جی ان کو کوئی فکر نہیں ہے اس بات کی کہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. پاکستان کی بدنامی تو ویسے بھی بہت ہو رہی ہے کہ ہمارے جو لوگ بیچارے یہاں سے بھاگ کے مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں, اس سے بہت ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ بدنامی اس طرح ہو رہی ہے کہ ہمارے ہزاروں جو ہے وہ جو ہمارے لاپتہ افراد ہیں وہ مختلف جگہ انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں, اور اس کے بارے میں ان کو 20 سال سے نہیں بتا رہے ہیں. اس سے بڑا ظلم میں سمجھتا ہوں دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. اچھا, گزشتہ رات ایک ویڈیو دیکھی, ایک بچی بتا رہی ہے کہ مجھے 4 پولیس والوں نے مل کے ڈنڈوں کے ساتھ مارا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. ہو کیا رہا ہے ملک کی؟ اور میں نے تو خود کئی ویڈیو دیکھی ہیں جس میں عورتوں کو تھپڑ مار رہے ہیں پولیس والے. اس سے بڑا ظلم شاید اس سے پہلے بھی بڑے ظالمانہ دور آئے ہیں, لیکن یہ دور جو ہے سب سے ظالمانہ ہے. اور ان لوگوں نے اپنی غلطیوں سے کوئی لرن نہیں کیا, اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا نہیں ہے. پاکستان کو یہ عام لوگوں کا پاکستان نہیں بنانا چاہتے, یہ صرف چاہتے ہیں کہ اشرافیہ کا پاکستان ہو. تو یہ پاکستان ان کا پاکستان ہے. میں پنجابی ہوتے ہوئے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں. کل بھی میں سارا دن بیٹھا تھا, اور مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑی ان کے لیے میں قربانی دوں گا, کیونکہ میں پاکستان کو سب قوموں کو پاکستان سمجھتا ہوں, اور اس میں بلوچوں کو نمبر 1 پہ رکھتا ہوں. سر ایک 30 سالہ لڑکی ڈاکٹر کیا نام ہے ان کا, مہرنگ بلوچ, 30 سالہ لڑکی ہیں ابھی. وہ اگر ان کے لیے آواز اٹھا سکتی ہیں تو پاکستان کے اندر بہت بڑے آزادی کے چیمپئن بنتے ہیں. وہ کیوں نہیں یہاں پہ آتے ان کے ساتھ؟ بالکل بہت اچھا سوال ہے کہ بڑی سیاسی پارٹیاں جو کہ اتنے سے بڑے عہدے لیتی ہیں وہ ان کو خوش کرتی ہیں جنہوں نے ان کے بچے اغوا کیے ہوئے ہیں, جنہوں نے ان کے والدین اغوا کیے ہوئے ہیں. یہ بہت قسم پرسی کی بات ہے. دیکھیے میں سیاست میں ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سماج میں جو سماجی تبدیلی ہے اس کا سب سے بڑا محرک جو ہے وہ سیاست ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں سیاست پستی کا شکار ہے. جو سب سے مظلوم لوگ ہیں, جو سب سے محکوم لوگ ہیں, ان کے لیے اگر آواز نہیں اٹھائی جائے گی تو سیاست کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آج یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے منہ پہ تماچا ہیں کہ جن کے بچے جن کے بیویاں اور ان کے لڑکیاں بھی غائب ہیں 20 سال سے, اور پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں. سر آخر پہ پاکستانیوں کو کیا پیغام دے گے ان بلوچوں کے حوالے سے؟ میں پاکستانیوں کو پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے بنگالیوں کے ساتھ کیا اور وہ فیڈریشن سے علیحدہ ہو گئے, اسی طرح یہ بہت ہی ایک نازک جو ہے موڑ ہے پاکستان کی تاریخ کا. آئیے ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے لوائقین کو آپ آزاد کریں, اور ان کو عدالتوں میں لے کے جائیں, انہیں ان کے ساتھ ملوائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ انہی حکمرانوں کو یہ پتہ چلے جب ان کے بچے ان سے الگ کیے جائیں, جب ان کے والدین ان سے الگ کیے جائیں, تو ان کو اس کا خمیازہ پتہ چلے گا کہ وہ دکھ کیا ہوتا ہے, وہ درد کیا ہوتا ہے. سر یہاں پہ سوال ہے کہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے گھر والوں کو اغوا کیا ہوا ہے, ان کے بدلے میں اگر یہ کوئی بدلہ لینے کے لیے کارروائی کرتے ہیں تو پھر انہیں دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے. تو پہلے جو دہشت گردی کر رہا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے, جو بدلے میں دہشت گردی کر رہا ہے وہ دہشت گرد. میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں کہ یہ لوگ کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتے. یہ لوگ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تہذیب پاکستان کی تمام تہذیبوں سب سے پرانی تہذیب ہے. یہ لوگ حوصلے کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ اگر آپ ان کو ظلم کرتے ہیں تو یہ برداشت کو زیادہ بڑھاتے ہیں. اس لیے یہ سیاسی طور پر بہت میچیور ہیں. اور یہ کہنا کہ یہ کسی کو مارتے ہیں بالکل غلط بات ہے. یہ لوگ کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے. یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ انہیں دیے جائیں. اگر ان کے کوئی لوگ کسی چیز میں ملوث ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا جائے اور ان سے تمام لوگوں کو ملنے دیا جائے. بہت شکریہ سر. ناظرین یہ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے لوگ تھے. ابھی جامعہ حفصہ کی طرف سے یہاں پہ قافلہ آیا ہے جو ان سے اظہار یکجہتی کے لیے جامعہ حفصہ لال مسجد سے جو بی بی جی ہیں وہ یہاں پہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ پہنچی ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے کیا کہنا ہے.